ایک صحابی ہیں حضرت نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکرہ ان کی کنیت ہے۔ ابو بکرہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بکر اور بکرا اور بکرا اور باکورا اور بکر، اس کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، فرسٹ پوزیشن، جلدی آنا۔ تو یہ جب جنگ طائف ہوئی تھی، غزوہ اوطاس، تو جنگ طائف میں یہ صحابی بنے تھے سب سے پہلے اپنی قوم سے آ کر، تو انہیں ابو بکرہ کی کنیت ملی ہے۔ نام ان کا نفیع ابن حارث ہے۔ یہ ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں جا چکے تھے اور رکعت رکوع میں مکمل ہی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا بھائی رکوع میں سارے چلے گئے ہیں، اگر میں نے ابھی شمولیت نہ کی تو میری تو رکعت چلی جائے گی، لہٰذا رکعت کو میں سنبھالوں اور کسی نہ کس طریقے سے رکوع میں پہنچ جاؤں۔ اب جماعت بالکل دور ہے اور یہ بڑے فاصلے پہ ہیں، کوئی 10-15 صفیں 20 صفوں سے دور ہیں۔ تو انہوں نے کام کیا، انہوں نے نیت کر کے اللہ اکبر کیا اور یہیں سے رکوع میں آ گئے اور ادھر سے رکوع کر کے چلنا شروع کر دیا اور صف میں آ کر شامل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں ہمیشہ ایک معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے نماز میں اللہ کے رسول آگے نظر فرماتے تھے، ایسے نماز میں حضور پاک علیہ السلام پیچھے بھی نظر فرما لیتے تھے۔ اللہ کی طرف سے خصوصیت تھی۔ حدیث پاک ہے انی ارا خلفی کما ارا بین یدیہ، فرمایا نماز میں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اپنی صفیں درست رکھا کریں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں سوال فرمایا یہ کس نے کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کیوں کہ رکوع جا رہا تھا، رکعت جا رہی تھی، تو میں رکوع میں شامل تو کہا رکوع میں شامل ہوتا نا، لیکن یہ ترتیب جو تو نے کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ پاک تیرے پاس دینی جذبے کو بڑھا دے، آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنا۔ اب اس کے اندر سے کئی مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ نماز میں چلنا پھرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس بندے کی خصوصیت ہے، یہ نماز اس کی ہو گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گرین کارڈ اس کو مل گیا۔ ایک تیسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ اس پر ادھر ادھر کی دلائل دیتے ہیں، ابھی حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، حالانکہ حدیث پاک میں جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نماز ہوگی، وہ یا امام کو حکم ہے یا مقتدی کو، یا اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے، کیونکہ مقتدی تو امام کے پیچھے ہے، تو امام پڑھے گا مقتدی کی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ رکوع میں جب بندہ ملتا ہے اور اس کی نماز ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جس نے رکوع پا لی یا اس نے رکعت پا لی، تو اب مقتدی پر تو سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے نا۔ اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو جو رکوع میں شامل ہوا ہے یہ رکعت دوبارہ لوٹاتا، حالانکہ ایک بندہ رکعت دوبارہ نہیں لوٹا رہا، تو اس سے سمجھ آیا کہ مقتدی کے اوپر تو نہیں ہے، جو مقتدی پہ سمجھا جا رہا ہے کہ مقتدی پر آپ نے وہ رکھنا ہے، کیا نام ہے، سورۃ فاتحہ لازمی رکھنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس میں فرق